ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تو میری تحمید تقدیس اور تعریف کے کلمات کہے اور میری مدد تیرے ساتھ نہ ہو۔ ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ، زندگی میں اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے، اگر چاہتے ہو کہ دنیا کی تمام تر پریشانیوں سے تم بچے رہو، اللہ نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ اور تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے ایسا نہیں کہ بیٹھ کر کے یوں ہی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بلکہ دھیرے دھیرے تھوڑی تھوڑی آیتوں کو پڑھو اور پھر اس کے اندر سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کہا کیا ہے۔ یعنی جہاں ایک طرف قرآن کی آیت پڑھو وہیں دوسری طرف اس کا ترجمہ بھی پڑھو، ایک مرتبہ مت پڑھ لو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دماغ اور تمہارے ذہن میں وہ باتیں پلے نہ پڑے، بلکہ دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک 3 نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ زندگی کی بڑی بڑی پریشانیوں کے بیچ میں بھی تمہارے اندر گھبراہٹ پیدا نہ ہو، اضطراب کا ماحول پیدا نہ ہو، تم ہمیشہ ہر ماحول میں ایسا لگے کہ تمہیں اندر سے سکون کا احساس ہو رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن کی اگر تم تلاوت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے اوپر سکون عطا کرے گا۔ دوسری چیز یہ بتلائی گئی، دین کے راستے پر ثبات قدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان ان الصلاۃ واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو گے تو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ فحشا کیا ہے اور منکر کیا ہے؟ تو یہ جان لیجئے دل کے اندر جو ناجائز خواہشات اور ناجائز جذبات دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک انسان کے اندر اگر نفسانی خواہشات حرام کاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ نماز تمہیں اس چیز سے روک دے گی۔ دوسرے نمبر پر منکر ہے۔ منکر کے اندر یہ ہے کہ جیسے انسان کو دنیا کی رنگینیاں ایک طرف کھینچتی ہیں، چاروں طرف سے انسان کو کھینچتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری کائنات جائے امان ہے۔ بعض لوگوں کے اندر اگر طاقت ہوتی ہے، جسم کے اندر توانائی ہوتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پوری زندگی ہم یوں ہی رہیں گے، مجھے موت نہیں آئے گی۔ نماز اگر پڑھو گے، دنیا کی جو ہوس ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز آپ کو اندر کی نفسانی ناجائز خواہشات کی تکمیل کا جو جذبہ آپ کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس چیز سے روک دوں گا، فحش چیزوں سے، والمنکر۔ اور پھر یہ تو اندر کا معاملہ ہے، لیکن جب باہر تم آنکھیں کھول کر کے چلتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ جائز راستے سے ہم اگر کما رہے ہیں، 50 روپیہ یا 500 روپیہ میں انکم ہو رہا ہے، ناجائز راستے سے کما رہے ہیں 1000 انکم ہو رہا ہے، دنیا کی یہ چیزیں تمہیں اپنے طرف کھینچیں گی، لیکن تم یہ سوچو گے کہ میں مسلمان ہوں، نماز والا ہوں، قرآن والا ہوں، کیوں ان راستوں کی طرف جاؤں گا جو راستہ حرام کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو گے، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اور اس خوف پیدا ہونے کی وجہ سے تمہارے قدم جو غلط راستوں پر اٹھے ہیں وہ رک جائیں گے۔ تم دل میں یہ سوچو گے کہ 500 روپیہ جو انکم ہو رہا ہے وہ اگر حلال راستے سے میری طرف آ رہا ہے تو اس کو ہم لے لیں گے، لیکن اگر حرام راستے سے 1000 روپیہ اگر مل رہا ہے تو اسے ٹھوکر مار دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز اگر پڑھو گے، نفسانی جو جذبات ہوتے ہیں، حرام قسم کے جذبات ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا اس چیز سے ہم تمہیں بچائیں گے، اور جو باہر کی چیزیں تمہیں کھینچتی ہوئی رہیں گی اس سے بھی تم بچائیں گے، اس سے بھی ہم تمہیں بچائیں گے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی کا مقدمہ آیا، کہا گیا اے اللہ کے رسول، وہ آدمی 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے، قیام کرتا ہے، دعا و مناجات کرتا ہے، لیکن اے اللہ کے رسول، جب رات کی چادر پوری کائنات میں پھیل جاتی ہے، رات میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں، رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کے وہ آدمی چوری بھی کرتا ہے،
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو یاد رکھنا کہ نماز اگر وہ پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس چوری سے اسے نجات مل جائے گی۔ یقین دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر نماز پڑھ رہا ہے، ظاہر ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، نگاہیں اس کی دیکھ رہی ہیں کہ میں کس جگہ میں آ رہا ہوں، ایسی جگہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی دوسری ضرورتوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ جھکا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے دل میں انشاءاللہ العزیز کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ اگر پانی برسے تو سمندر کی شکل اختیار کر لے، دھیرے دھیرے اس کے جذبات پر وہ چیزیں جب اثر کریں گی، اللہ کا خوف دھیرے دھیرے پیدا ہوگا، وہ حرام چیزوں سے نجات پا جائے گا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتے ہیں نماز کے بارے میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی حاجی، قاضی، نمازی اور پتہ نہیں کیا کیا رہتا ہے، اس کے باوجود بھی نماز بھی پڑھ رہا ہے، سود خوری بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، غلط راستوں کی طرف جا بھی رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، گالی بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، منافقت بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اپنے بچوں کی شادی کر رہا ہے تو جہیز بھی لے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اگر کوئی غلط راستے سے کوئی پیسہ آوے تو اس کو حاصل بھی کر رہا ہے۔ آخر کیوں؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نماز پڑھو تو بے حیائی سے رک جاؤ گے، لیکن یہاں تو دیکھ رہے ہیں کہ حاجی صاحب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، غلط کام بھی کر رہے ہیں، تو بے حیائی سے نماز کہاں روک پائی؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز بے حیائی سے تو روکتی ہے۔ جیسے ایک آدمی اگر کسی کو جا رہا ہے غلط راستے کی طرف تو اس کا ہاتھ پکڑ لے، بولے مت جاؤ، لیکن اگر وہ بولے کہ نہیں میں جاؤں گا ہی، ضد کرے کہ نہیں مجھے جانا ہے، تو اب جانے والے آدمی کو کوئی رسی میں باندھ کر کے تو رکھ نہیں دے گا۔ تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی تو ہے، لیکن جب اس کے اوپر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، جب وہ رکنا نہیں چاہتا ہے تو ایسی صورت میں وہ غلط راستوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دوا ہم کھاتے ہیں، کوئی دوا اگر ہم کھا رہے ہیں مثال کے طور پر، تو دوا کے اندر عام طور پر 3 چیزیں اگر ہوں تو وہ دوا اثر انداز ہوتی ہے، 3 چیز اگر نہیں ہو وہ دوا اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ دوا جو آدمی کھا رہا ہے اس کے اندر جو چیز ملائی گئی ہے وہ سب کی سب چیزیں اصلی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ دوا کوئی اور اس کے اوپر مہر کوئی اور لگی ہوئی اور اس مہر کی بنیاد پہ دوا فروخت کی جا رہی ہے تو دوا اثر نہیں کرے گی۔ کبھی کبھی دیکھتے ہیں آپ نقلی قسم کی چیزیں جب آدمی کھاتا ہے تو وہ چیزیں ریئیکشن کر جاتی ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کھا رہا ہے پیٹ کی دوا تو پتہ چلا کہ اس کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہو جاتا ہے، بعض دفعہ دماغ کی نسیں رفتار بڑھ جاتی ہیں، جسم میں پھوڑے نکل آتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر جس طرح سے دوا اپنا اثر اسی وقت دکھلائے گی جب تک اس کے اندر 3 خوبی موجود ہو۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو مادہ ہے، جو چیزیں رکھی گئی ہیں وہ چیزیں اصلی ہو، نقلی نہ ہو۔ دوسری چیز کہ جو آدمی اس دوا کو کھا رہا ہے تو وہ مستقل کھائے، ایک ٹائم کھائے گا 2 ٹائم چھوڑ دے گا، صبح کھائے شام میں چھوڑ دے، کیا دوا وہ اثر انداز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے دوا میں فائدہ کرنے کے لیے کہ دوا کھانے کے درمیان جن چیزوں سے پرہیز کے بارے میں کہا گیا ان چیزوں سے وہ پرہیز کرے۔ اگر ہم مان لیا بخار کی دوا کھا رہے ہیں اور کہیں پر ایک دم کولڈ ڈرنک بھی پی رہے ہیں، پانی ٹھنڈا ہے وہ بھی پی رہے ہیں، برف بھی کھا رہے ہیں، ٹھنڈی چیزیں بھی استعمال کر رہے ہیں، پیٹ کی دوا کھا رہے ہیں، لیکن دیکھا کہ جہاں مرغ مسلم اور خوب چٹکدار چیزیں تو وہ بھی کھا رہے ہیں، تو کیا پیٹ میں وہ دوا اثر کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ 3 چیزیں اگر مل جائیں یا 3 جب تک انسان کے اندر خوبیاں موجود نہ ہو، 3 چیزوں کا خیال، 3 باتوں کا خیال اگر رکھا نہیں جائے تو دوا اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی نماز اگر پڑھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روک رہی ہے، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے
کہ اس دوا کی طرح، جس طرح سے دوا کے اندر اگر غلط مادہ ہو، دوا کے اندر اگر غلط چیزوں کا استعمال ہو تو وہ دوا اثر انداز نہیں ہو پاتی، اسی طریقے سے نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ اس کے نماز کے اندر وہ خشوع خضوع نہیں ہے، پڑھ رہا ہے یہاں پہ، دماغ اس کا مارکیٹ میں گھوم رہا ہے، تو وہ نماز کیا فائدہ دے گی اس کو؟ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز وہ پڑھ تو رہا ہے، لیکن جب موقع ملا پڑھ لیا پھر چھوڑ دیا، صبح کی نماز پڑھ رہا ہے، دوپہر کی نماز چھوڑ دے رہا ہے، یا پھر صبح میں سو رہا ہے، دوپہر کی نماز پڑھ رہا ہے، صبح کی نماز چھوڑ دے رہا ہے۔ تو یہ جو ٹائم ٹیبل کے حساب سے جو آدمی کی پابندی ہونی چاہیے وہ تو اس نے کی نہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا انسان جب اللہ سے ربط رکھتا ہے، انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ مضبوط طریقے سے جوڑتا ہے، تب اس کے دل کے اندر یہ احساس اور یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اے مولائے کائنات، دنیا کی چیزیں گرچہ مجھے اپنے طرف کھینچ رہی ہیں، لیکن جب میں نے اپنا رشتہ تیری ذات سے جوڑ لیا ہے تو اب کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جو حرام ہو۔ جن چیزوں سے انسان کو گناہ ہوتا ہے، جن چیزوں سے انسان کا ایمان اور یقین خراب ہوتا ہے، دل کے اندر جس طریقے سے دوا کھا رہا تھا، پرہیزی ضرورت ہے، اگر دوا کھائے پرہیز نہ کرے تو دوا اثر انداز نہ ہو، اسی طریقے سے اگر انسان نماز پڑھے لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر غلط کاموں میں ملوث ہے تو وہ نماز اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ گویا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے اسی وقت روکے گی جب ایک انسان نماز کو پڑھنے کے بعد، نماز کا اہتمام کرنے کے بعد غلط چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ آپ دنیا کے نظام میں بھی دیکھیے، ایک آدمی اگر کسی جگہ کسی سرکاری سروس میں یا سرکاری کمپنی میں یا سرکاری لائن میں کہیں پر کوئی آدمی اگر جاب کر رہا ہے، سیم ٹائم اگر وہ کسی دوسری جگہ سے اگر وہ پیسہ لے رہا ہے یا پھر اس نے کوئی الگ سے کوئی اپنا راستہ چن لیا ہے کہ بھائی اگر اس وقت میں اگر میرے یہاں پہ جاؤں گا حاضری وغیرہ نہیں بنے گی لیکن مجھے وہاں سے پیسہ ملنا چاہیے، سیٹنگ وغیرہ کر لیا پیسہ ویسا دے کر کے، تو قانون یہ کہتا ہے، رول یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سرکاری ڈپارٹمنٹ میں اگر کمپلین کر دے کہ بھائی یہ تمہارے یہاں جاب کرتا ہے لیکن یہ اسی سیم ٹائم دوسری جگہ سے بھی پیسہ لے رہا ہے، تو اس کمپلین کی کرنے کی وجہ سے اس کی نوکری سے اسے برخاست کر دیا جائے گا، یہ قانون کہتا ہے۔ تو ایک طرف ہم نماز سے جڑیں، لیکن نماز کے جو اصول اور ضابطے ہیں، اللہ سے جڑنے کے بعد جو انسان کی زندگی میں جو نواہی ہیں، جو معصیت ہے، جو گناہ ہے، حرام کاری ہے، جو ناجائز چیزیں ہیں، ناجائز راستے ہیں، ناجائز جذبات ہیں، ناجائز احساسات ہیں، ناجائز فکر ہے، ناجائز سوچ ہے، ناجائز خیال ہے، اگر ان تمام چیزوں سے وہ نہیں بچے گا تو نماز اسے کیا فائدہ دے گی؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دین کے راستے پر، ایمان کے راستے پر ثبات قدمی چاہتے ہو کہ اللہ کی نصرت تمہارے اوپر اگر آتی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد تمہارا کرتا رہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ قرآن کی تلاوت، دوسری چیز نماز کی پابندی، اور تیسری چیز یہ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یعنی ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر رہنا چاہیے۔ جیسے اگر کوئی پوچھے کہ بتائیے خیریت کیا ہے، تو ایسا نہ کہو کہ اچھا ہے، بلکہ کہو الحمدللہ۔ اگر حرام چیزوں کا تذکرہ آ جائے کہو استغفر اللہ، اگر کوئی اچھی خبر سنو کہو ماشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ اور اسی طریقے سے جزاک اللہ، اس طرح کے جو کلمات ہماری زبان پر رینگتے رہتے ہیں۔ اگر ہم باتھ روم میں جائیں، بیت الخلاء کے لیے جائیں تو دعا پڑھیں، سونے اگر لگے تو دعا پڑھیں، گھر سے نکل لیں تو دعا پڑھیں، سواری پہ بیٹھے تو دعا پڑھیں، پانی اگر پینے کے لیے بیٹھے تو دعا پڑھیں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو دعا پڑھیں، آسمان کا چاند اگر دکھائی دے تو دعا پڑھیں، کوئی پریشانی اگر لائے تو دعا پڑھیں، اگر اتفاق سے کسی کی موت کی خبر ملے تو دعا پڑھیں، اگر کوئی آدمی دل کے اندر اگر گھبراہٹ کے جذبات پیدا ہو تو یہ دعا پڑھیں۔ قرآن کی تلاوت تو کر رہے تھے، لیکن راستہ چلتے، ضرورت پوری کرتے وقت اگر ہم اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو معمور رکھتے ہیں، ہماری زبان پر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر رینگتا رہتا ہے،
اللہ نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تو سفر میں، حجر میں، راستے میں، دن میں ہر وقت تو میرے نام کا ذکر کرتا رہا، میری تکبیر و تحلیل میں تیری زبان مصروف رہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تو میری تحمید، تقدیس اور تعریف کے کلمات کہے اور میری مدد تیرے ساتھ نہ ہو۔ تو میرا بندہ ہے، جب تو اپنی زبان سے میری تحمید، تقدیس کے کلمات کہتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تو میری تعریف و تحسین کے کلمات کہے اور میں تیرے لیے گڑھا کھود دوں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تیری زبان، تیرا عمل، تیری زندگی کا لمحہ لمحہ اگر میرے اصول اور نظام اور ضابطے کے مطابق اگر چلتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ تجھے ثبات قدمی عطا کروں گا۔ جہاں جہاں بھی تیرے پیر لڑکھڑائیں گے، جب بھی مصیبتوں کی آندھیوں سے تو اندر سے گھبرائے گا، تجھے ایسا لگے گا کہ پتہ نہیں کس معاملے میں آ کر کے پریشانی میں مبتلا ہو گئے، اللہ نے فرمایا غیب سے تیرے جسم کے اندر، جان کے اندر، تیری روح کے اندر اتنی قوت بھر دوں گا کہ تجھے کمزوری کا احساس نہیں ہوگا۔